اور ہے، وہ مقام ہے غار ثور اور غار حرا، دو یہ زیارتیں ہیں۔ اب آج کل چکر یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جس ہوٹل میں رہتے ہیں تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب صبح زیارتوں پہ جن لوگوں نے جانا ہے وہ اپنا نام لکھوا دیں، بھائی 10 ریال لیں گے، اتنے پیسے لیں گے۔ اب لوگ بیچارے نئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، بس پہ بٹھاتے ہیں اور نیچے جا کر غار ثور کے نیچے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جناب وہ غار ثور ہے، وہ غار حرا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر آپ میں سے کوئی شخص لاہور سے آئے، کراچی سے آئے، اسلام آباد میں، مجھے کہے شاہ صاحب ہمیں آپ دامن کو دکھا دیں، پیر سہاوا دکھا دیں، میں چڑیا گھر میں کھڑا ہو کر آپ کو دکھاؤں یہ پیر سہاوا ہے، مارگلا روڈ پہ کھڑا ہو کر بتا دوں تو آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں لے جائیں وہاں، ایسا ہے یا نہیں؟ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بس انہوں نے اپنا کاروبار کرنا ہے، تو اب وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کا عمل ہے، لیکن ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کر کے جو لوگ چل سکتے ہیں، گھٹنوں کا پرابلم نہیں ہے، تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، غار ثور غار حرا میں جانا چاہیے۔ غار ثور یہ وہ مقام ہے کہ ہجرت کی رات آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے بستر مبارک پہ لٹایا اور حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ اندازہ لگائیں اب تو اچھا خاصا غار ثور کے لیے رستہ بنا ہوا ہے، اور عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ مزدوروں کو پیسے دے کر چھوٹی موٹی سیڑھیاں بنواتے رہتے ہیں، رستہ بنا ہوا ہے، یعنی کہ بندہ چل سکتا ہے آسانی سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب میرے آقا کے ساتھ تھے، رات کا پہر تھا، دشمنوں کا خطرہ تھا پہاڑی پہ، اور یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے آقا کو کاندھوں پہ اٹھایا، غار ثور میں پہنچتے ہیں، غار ثور کی صفائی کی، اور کئی سوراخ تھے بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا، اس میں ایڑی رکھی، سانپ نے ڈس لیا، لیکن سانپ کے ڈسنے کی پرواہ نہیں کی، میرے آقا نے لعاب لگایا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ المختصر بات یہ ہے کہ میرے آقا نے اس غار میں قیام فرمایا۔ تو اب غار ثور میں میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار کو میرے آقا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، جہاں پر میرے آقا نے قیام فرمایا، اس غار کی زیارت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میں جب عمرے پہ گیا ہوں، الحمدللہ میں نے جا کر غار ثور میں میلاد کا پروگرام کیا ہے، مختصر سورہ کوثر کی تلاوت، ایک نعت، وہ یہ غار ثور والا جو واقعہ میں نے پورا غار ثور میں بیان کیا الحمدللہ، اور مختصر 5-4 منٹ میں محفل ختم ہو گئی، لیکن یہ میرے لیے اعزاز سند ہے میرے پاس کہ غار ثور میں محفل کی۔ تو یہ غار ثور میں یہ ایک اہم زیارت ہے، مکہ پاک میں جتنے بھی حجاج کرام جاتے ہیں ان کو، جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ اسی طرح غار حرا کی بات، اب غار حرا یہ وہ غار حرا ہے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، وحی کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور سورہ علق جو ہے اس کی ابتدائی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات نازل ہوئی، اور آقا علیہ السلام میرے آقا غار حرا میں تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آقا علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی خاتون ہو کر۔ اب تو بڑے بڑے ہٹے کٹے پہلوان جو جا کر مکہ پاک میں پائے کھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غار حرا میں نہیں جا سکتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیوں نہیں جاتے، ہمیں جانا چاہیے۔ اور غار حرا جہاں قرآن کا نزول ہوا، جہاں قرآن کی پہلی وحی وہاں پہ نازل ہوئی، تو وہاں پہ ہم نہ جائے، عجیب معاملہ ہے، غار حرا میں جانا چاہیے۔ اور غار حرا کا یہ جو مقام ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور غزالی زماں علیہ الرحمٰن کا جو کلام ہے، جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، تو اس میں ایک شعر یہ بھی ہے کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔ اب جو حسن اقرا ہے، جب قرآن نازل ہوا، وہ جو حسن تھا، ایک طرف تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ایک طرف جبریل میرے آقا کا دیدار کر رہے تھے، اور یہ ہم لوگ اب وہ زیارت تو نہیں کر سکتے، ظاہر وحی کے وقت ہم موجود نہیں تھے، لیکن وہ مقام جس مقام پر میرے آقا نے قیام فرمایا، قرآن کی وحی کا نزول ہوا، ہم اس مقام کی زیارت تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سستی نہیں کرنی چاہیے، حاجیوں کو غار حرا میں لازمی جانا چاہیے۔ 2 یہ زیارتیں۔
تیسرے نمبر پر جو حاجی صاحبان جاتے ہیں وہ تو یقیناً مقام عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، منہ بھی جاتے ہیں، لیکن جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں۔ آپ جبل رحمت کی جو پہاڑی اس پہ جائیں تو صحیح، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام حضرت بی بی حوا کی بھی ملاقات ہوئی، وہاں توبہ قبول ہوتی ہے، بندہ دعائیں کرے۔ پھر آپ مزدلفہ میں جائیں، عرفات کا میدان دیکھیں کیا منظر پیش کرتا ہے، مسجد نمرہ آپ دیکھیں، وہاں مسجد دیگر مساجد ہیں ان کی آپ زیارت کریں، تو یہ بہت لازمی ہے۔ اور پھر مکہ پاک میں ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، مقام حدیبیہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس مقام پر باقاعدہ آقا علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں مشرکین مکہ کو کہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے کہا آپ اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم آپ کے نبی کو آنے نہیں دیں گے، آپ کے نبی کو آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، کعبہ کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس رہی ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتے؟ خانہ کعبہ کا تعارف کس نے کروایا؟ میرے آقا نے کروایا۔ تو یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے یہ ایک حرم کی حدود ہے، اور وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ غیر مسلم لوگوں کا داخلہ یہاں سے آگے ممنوع ہے، بند ہے۔ میں الحمدللہ اس دفعہ جو عمرے پہ گیا ہوں 4-5 مہینے پہلے بھی، الحمدللہ اس دفعہ میں مقام حدیبیہ پہ گیا ہوں، بہت کم لوگ اس مقام پہ جاتے ہیں۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ وہاں ایک کنواں بھی ہے، اور وہاں جس طرح ان مقدس مقامات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اس طرح اس حکومت نے نہیں رکھا ہو، بدقسمتی ہے۔ اللہ کرے کو آنے والی کوئی ایسی حکومت وہاں ہو، یہ جو مقدس مقامات ہیں، جن مقامات کو آقا علیہ السلام سے نسبت ہے، وہ ان مقامات کی قدر کریں۔ اور خانہ کعبہ میں یعنی کہ حرم مکہ پاک میں جہاں پر غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے وہ بھی ایک مقام ہے، جہاں پہ آب زمزم تیار ہو کر مدینہ پاک جاتا ہے، فلٹر ہو کر سارا معاملات کر کے، الحمدللہ پہلے ہی فلٹر ہے لیکن پیکنگ ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ پاک میں اس کے علاوہ بہت ساری ایسی زیارتیں ہیں جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دیگر معاملات آپ مصروف رہتے ہیں، وہاں پر یہ زیارتیں ہیں جن مقامات کو آقا علیہ السلام سے نسبت ہے، ان مقامات کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی چند زیارتوں کے حوالے سے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم مدینہ پاک کی طرف چلتے ہیں۔